الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتفکرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. تمام احباب محبت سے، شوق سے، ادب سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج مجھے حضرت قبلہ پیر محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر حاضری کی سعادت میسر آئی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. علامہ ڈاکٹر محمد سید قادری صاحب آپ تشریف لائے ہیں، تشریف رکھیں. آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات محترم، عرس پاک کی محفل میں ہم شریک ہیں، اور بزرگوں کا جب عرس ہوتا ہے، جب ان کی یاد کی محفل سجائی جاتی ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی یاد میں، اس کی رضا میں اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں، جب ان کا عرس آتا ہے، جب ان کی یاد کی محفل سجائی جاتی ہے، تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں انہیں اس رحمت میں سے حصہ ملتا ہے، انہیں سکون قلب ملتا ہے، ان کے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے. اس لیے ہم اللہ والوں کی محفل سجاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. یہ اصل میں انہیں راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. مجھے یاد آ گیا کہ مہر منیر کے اندر حضرت تاجدار گولڑا حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حالات زندگی لکھے گئے ہیں. تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہر سال عرس پاک میں حاضری دینے کے لیے گولڑے سے سفر کر کے پاک پتن آتے تھے، حاضری دیتے، وہاں قیام کرتے، سماع کو سنتے، نمازیں ادا کرتے. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دربار گوہربار پہ حاضر ہوتے. تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے ان پہ اعتراض کیا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ حضور کی آل میں سے ہیں، مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار دو عالم کی نسل پاک سے آپ کا تعلق ہے اور دین متین کے بڑے مشہور آپ عالم ہیں، تو آپ ادھر کیوں آتے ہیں؟ یہاں تو شرک ہوتا ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا شرک ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں نعرہ نہیں لگ رہا حق فرید یا فرید،
اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، یہ نعرہ لگتا ہے۔ تو انہیں تو نعرہ لگانا چاہیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، لیکن یہ فرید کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حق فرید یا فرید۔ تو نعرہ تو اللہ کا ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو آپ یہاں یہ کیوں آتے ہیں؟ یہاں تو شریعت کے خلاف معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں تو گولڑے سے چل کے یہ دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس نے بڑے جلال سے پوچھا کون سا وعدہ تھا، مجھے بھی بتائیں۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا، تم میرے نام کی مالا جپو میں تمہارے نام کے نعرے لگواؤں گا۔ تو فرید الدین گنج شکر اپنی زندگی میں اللہ اللہ کر کے چلے گئے، وہ اللہ کے نام کے نعرے بلند کر کے چلے گئے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ اب اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اب اللہ نے مخلوق کی زبان پہ جاری کر دیا حق فرید یا فرید، یہ بندے خود نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ ان سے نعرے لگوا رہا ہے۔ تو یہ جو ولیوں کے نعرے لگتے ہیں، یہ جو ان کا نام لیا جاتا ہے، یہ ہم نہیں لیتے، بلکہ یہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس پہ میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی اس راہ کا شوق لگ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ اب آپ کی ساری محبتیں قبول ہو گئیں، آپ کی اللہ محبتیں سلامت رکھے۔ اب جتنی دیر بیٹھنا ہے آپ میں سے کوئی نہیں اٹھے گا، بس خاموشی سے بات سنیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں ہم یہ لنگر لینے نہیں آئے، کوئی اور لنگر لینے آئے، تو ذرا ادھر توجہ کر لیں، محبت سے سن لیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا ینادی جبرائیل، فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا تو اللہ جبرائیل کو آواز لگاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا حدیث سے کہ محبت کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوتا، ہمارے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کوئی تیر مار لیا، ہم نے کسی سے محبت کر لی، ہم نے اللہ کی محبت کا نعرہ لگا لیا۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ ہماری تو کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس پہ نظر کرم فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث میں سرکار نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، یہاں محبت کے فعل کو بندے کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنی طرف منسوب کیا۔ فرمایا بندہ کون ہے محبت کرنے والا؟ یہ تو ہم ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی محبت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اس لیے جب یہ غازی ممتاز قادری صاحب کا واقعہ ہوا اور ان کی شہادت ہوئی، مجھے بھی ان کے جنازے میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ محبت کی بات عرض کر رہا ہوں، میں نے اس عاشق رسول کا چہرہ دیکھا اور اس کا وہ جنازہ دیکھا جو شاید غازی علم الدین شہید کے بعد اس طرح کا کوئی جنازہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے وہ منظر دیکھا تو جیو بند تھا، ARY بند تھا، پاکستان کے سارے چینلز کی نشریات بند تھیں، کوئی نشریات جو ہیں وہ جاری نہیں تھی، اور میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی کہ غازی کے جنازے کو نہ دکھایا جائے، اس کے نام کو ٹی وی پہ نہ چلایا جائے۔ تو اس وقت جب میں نے مخلوق کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھا، عاشقوں کا اجتماع دیکھا، لوگوں کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھی، اس جنازے میں وکیل بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، تاجر بھی تھے، عوام الناس کا اجتماع بھی تھا، ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے۔ تو اس وقت میں نے یہ جملہ کہا تھا، لوگوں تم سارے چینل بند کر لو، ٹی وی کی سکرینوں پہ اندھیرا کر دو، یاد رکھو ایک تمہارے چینل ہیں، ایک اللہ کا چینل ہے۔
ایک تمہاری نشریات ہیں، ایک اللہ کی نشریات ہیں. تمہارے چینل کی نشریات جیو سے ARY سے نشر ہوتی ہیں، میرے رب کے عاشقوں کی نشریات مدینے سے نشر ہوتی ہیں. وہ بھی ایک چینل لگا ہوا ہے. تم سارے چینل بند کر دو. اللہ نے جس کا گڈی چڑھانی ہوتی ہے وہ کسی چینل کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں میں اپنے بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے جبرائیل کو بلاتا ہے. یہ چینل ہے اللہ کا کہ اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کے فرماتا انی احب فلانا فاحبہ. اے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا، میرا حکم ہے کہ تو بھی اس سے پیار کر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی کافی نہیں ہے، اب آسمان والوں کے پاس جا اور جتنے آسمان پہ فرشتے ہیں انہیں حکم دے دو کہ آج اللہ کو اپنے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، آج سے تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہم داتا علی حجویری کے عرس پہ جاتے ہیں، بابا فرید الدین کے عرس پہ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محبت کرنے والے ہیں، ہمیں پہلے محبت ہوئی ہے. یاد رکھو ابھی زمین والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا داتا علی حجویری کی محبت آسمان پہ پھیل چکی ہوتی ہے، فرشتوں میں پھیل جاتی ہے. پھر جب پورا آسمان اس بندے سے محبت کر لیتا ہے، یہ سما علماء بیٹھے ہیں، اسے کہتے ہیں ترتیب مع تراخی. ترتیب مع تراخی سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایک کام ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے. مطلب یہ کہ پہلے آسمان پہ اس کی گڈی چڑھ جاتی ہے، اس کی محبت پھیل جاتی ہے، اور جب پورا آسمان اس بندے سے محبت کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے اب اس بندے کی محبت کو زمین پہ اتار دیا جائے. یہ میرے رب کا چینل ہے کہ پہلے آسمان والے پیار کرتے ہیں، بعد میں زمین والے پیار کرتے ہیں. تو یہ جو ہم اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہیں، حضور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے ہیں، حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ کا نام لیتے ہیں، حضرت پیر امیر شاہ صاحب سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم پہلے ان سے آسمان والوں نے پیار کیا ہے، بعد میں ان سے زمین والے پیار کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی راتوں کو جاگ جاگ کے اسے یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اب آ جائیے، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ مشہور آیت پاک ہے سورہ بقرہ سے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بلکہ یہ سورہ آل عمران ہو گئی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. سارے مل کے بولو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ 2 چیزیں اللہ کی رسی ہے. ایک قرآن اللہ کی رسی ہے، ایک حضور کے اہل بیت اللہ کی رسی ہے. یہ مفسرین نے حضور کی حدیث کی روشنی میں لکھا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ کی رسی سے مراد میرے پاک نبی کی آل ہے. فرمایا انہیں تھام لو، ان سے پیار کرو، ان کے رستے پہ چلو، ان کے نقش قدم پہ آ جاؤ. صبح بھی قرآن پڑھو، شام کو بھی قرآن پڑھو، قرآن سے پیار کرو. ولا تفرقوا، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑو، ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگاؤ. ہم محبت والے ہیں، ہمارے لیے نفرت کے لیے کوئی وقت ہمارے پاس نہیں. لوگ پتہ نہیں نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں. ہمیں ہمارے بزرگوں نے محبت کا درس دیا، اور قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو تھامو، ولا تفرقوا، اور جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو. اب جو لڑائی پسند کرتا ہے وہ قرآن کے راستے سے دور جا رہا ہے، وہ قرآن کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے. قرآن نے کہا آپس میں جڑنا ہے، آپس میں کٹنا نہیں. مجھے یاد ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ
پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اکثر یہ بات سناتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے کینچی کا تحفہ پیش کیا. یعنی بزرگوں کے پاس جانا ہو تو تحفہ لے کے جانا چاہیے. یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے کہ جب جاؤ نا، بلکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، فرمایا کہ جب میرے نبی سے کوئی سرگوشی کرنی ہو، سرگوشی میں مراد کوئی خاص بات کرنی ہو، جو تم ان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہو، کوئی طلب کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. تو فرمایا سرگوشی کرنے سے پہلے، وقت لینے سے پہلے ان کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرو، کوئی صدقہ پیش کرو. یہ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا کہ جب بزرگوں کے پاس جاؤ تحفے لے کے جاؤ، ان کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤ. یہ حکم اللہ کے ولیوں کا نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس نظر لے کے جاؤ، ہدیے لے کے جاؤ، تحائف لے کے جاؤ. لیکن تحفہ کون سا لے کے جانا یہ بھی تو پتہ. وہ کینچی اٹھا کے بابا صاحب کے پاس لے گئے کہ یہ تحفہ قبول کرو. تو بابا صاحب نے فرمایا مجھے کینچی تحفے میں نہ دو، مجھے سوئی لا کے دو. ہم فقیروں کا کام کاٹنا نہیں ہے، کاٹے ہوئوں کو جوڑنا ہے. یہ اللہ والوں کی تربیت ہے. فرمایا ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، جو کٹے ہوئے ہیں ان کو ملانا ہے، انہیں جوڑنا ہے. تو ہم اہل محبت کا کام نفرتیں تقسیم کرنا نہیں ہے، فتوے لگانا نہیں ہے، لوگوں کو باہم دست و گریبان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولی جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے نفرتیں نکال کے محبتیں تقسیم فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. ایک دفعہ پھر نعرہ لگائیں اور ذرا زور سے لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرات محترم، یہ قرآن کا حکم ہے، میں قرآن سے باہر بات نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو تھامو، ولا تفرقوا، اور جھگڑے نہ کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ یہاں سے حضور کے میلاد کا ذکر شروع ہوا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَاذْكُرُوا جمع کا صیغہ ہے، اور وَاذْكُرُوا کا مطلب ہے سارے مل کے یاد کرو. میرے ساتھ مل کے بولو، سارے مل کے یاد کرو. کیا یاد کرو؟ فرمایا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر فرمائی ہے. اب فرمایا ایک بندہ یاد نہ کرے، گھر کے کمرے میں کنڈی اندر سے لگا کے تنہا بیٹھ کے یاد نہ کرو. وَاذْكُرُوا، سارے مل کے بیٹھو، جمع ہو کے بیٹھو، جلسہ لگا کے بیٹھو، اور جب سارے جمع ہو جاؤ پھر مل کے اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے. جس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جو میں نے تمہارے اوپر فرمائی ہے، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے یاد کرو. آج جو مولوی کہتے ہیں یہ میلاد کہاں سے آ گیا، میں نے کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن کی تو ایک ایک آیت کہہ رہی ہے کہ جب میں نعمت دوں تو پھر منہ بسور کے نہیں بیٹھنا، پھر اپنے چہرے کو رونے والا نہیں بنانا، پھر گھر میں تنہا نہیں بیٹھنا. قرآن کہتا ہے سارے نکلو، خوشیاں مناؤ، مل کے بیٹھو، چرچے کرو اور کہو یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، تو نے کرم فرمایا، اپنا حبیب عطا فرمایا، شانوں والا نبی عطا فرمایا، رحمت للعالمین آقا عطا فرمایا. وہ عطا فرمایا کہ جس کے قدم رنجا فرمانے سے اندھیرے چھوٹ گئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی. شان والا نبی عطا فرمایا. یہاں فرمایا مل کے یاد کرو. اب اسی میں دلیل موجود ہے، وَاذْكُرُوا، سارے مل کے یاد کرو. کسے یاد کریں یہ ذرا غور کر لیں. فرمایا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو علیکم جو تمہارے اوپر کی ہے، جو تم سب کے اوپر کی ہے. تو یہاں
ایک نعمت کا ذکر کیا، اور تمام محدثین فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں۔ حضور یا اللہ تیری نعمتیں تو اور بھی بڑی ہیں، سانس بھی نعمت ہے، یہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون بھی نعمت ہے، یہ نظر بھی نعمت ہے، یہ سماعت بھی نعمت ہے، تیری بارگاہ میں سجدے کی توفیق بھی نعمت ہے، یہ پھولوں کی خوشبو بھی نعمت ہے، یہ پانی کی روانی بھی نعمت ہے، یہ بہتے ہوئے دریا بھی نعمت ہیں، یہ بلند و بالا پہاڑ بھی نعمت ہیں، یہ درختوں کی رنگینیاں بھی نعمت ہیں، یہ خوبصورت مناظر بھی نعمت ہیں، وہ رزق جو تو نے عطا کیا گندم کا ایک ایک دانہ وہ بھی تیری نعمت ہے۔ یا اللہ تو نے ان کو یاد کرنے کا حکم نہیں دیا، تو فرماتا ہے نعمت اللہ، اس ایک نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، باقی نعمتوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا باقی نعمتیں چھوٹی ہیں، یہ نعمت سب سے بڑی ہے، جب اس نعمت کا تذکرہ کرو گے باقی ساری خود بخود ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو فرمایا اس نعمت کو یاد کرو۔ تو ہم جو میلاد میں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم حضور کے ملت